سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حدیث سے ہمیں کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی گنجائش بہرحال اسلام کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے، ہر دین کا ہر طالب علم اس کو جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی حکمران نے یا کسی بھی امیر نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد درست ہوا تو اس کو 2 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا، خطا پر ہوا، تو بھی اس کو 1 نیکی ملے گی۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پیش آمدہ مسئلے سے کوئی بھی نیا مسئلہ اگر مسلمانوں کو پیش آتا ہے تو اس میں ان کے مفتی، ان کے عالم، ان کے مجتہد کوئی فیصلہ کریں گے۔ اب ان میں ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تربیت فرمائی کہ اگر اجتہاد غلط بھی ہوا تو بھی اس کو نیکی ملے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا عمل رد نہیں ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے اس طریقے سے نماز پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو یہ کہنا کسی طرح بھی درست امر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتہادی اور استنباطی مسائل ہیں ان میں اس گنجائش کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب ایک اجتہاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے بعض مسائل کے اندر، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس اجتہاد کو یا ان کا ایسے مسائل کے اندر جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے ہیں اور انہوں نے کچھ حدیث کو سامنے رکھ کے استنباط کیا ہے، تو یہ جو اختلاف ہے اس کو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے زیادہ پختہ ہے، زیادہ درست ہے، لیکن دوسرے کی رائے کو قطعاً رد نہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزور رائے ہیں۔ یہ جو فروعی نوعیت کے مسائل کے اندر ایسا اور اجتہادی نوعیت کے مسائل کے اندر ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ اسی طرح میں ایک اور مثال بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرما لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ نے کہ اے عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر استوار کروں، انہی بنیادوں پر تعمیر کروں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا، اس کو گرایا گیا تھا، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ تو اس تعمیر کے اندر جب قریش مکہ کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ وہ جتنی بڑی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آ رہی تھی اس کی بنیادیں، تو انہوں نے اس میں کچھ کمی کر لی، گویا کہ اس بیت اللہ کے اس کمرے کو ذرا چھوٹا کر لیا، اور جو باقی اضافی جگہ بچی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حتیم کی صورت میں جو گولائی کا ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے اس کی صورت میں اب بھی موجود ہے، تو اس جگہ کو وہ باہر کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں جتنا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی تو اسی بنیاد پر تعمیر کروں، لیکن فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ اس لیے کہ تمہاری قوم اسلام کے اندر نئی نئی داخل ہوئی ہے، یعنی جو نئی قوم ہے اس کے جذبات اور اس کی تربیت اس لیول کی نہیں ہے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام کی تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت تو گرائے ہیں لیکن خانہ کعبہ کو بھی گرانا شروع کر دیا، گویا کہ ان کے معمولی سے بھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو جیسے کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بن گیا۔ تو اس طرح کی چیز سے بھی بچنے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی، گویا کہ ہمیں تربیت دی ہے کہ جس پہلو سے قوم کے اندر کسی طرح کا اشتعال پیدا ہونے کا خدشہ ہو یا بدمزگی پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے اندر بعض احکام کو کچھ وقت کے لیے مصلحتاً بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں سے جن کو آپ فتح کر چکے تھے، آپ ان سے ڈرنے والے تھے؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ کیا آپ ان کی محض دلداری کرنے کے لیے، ہماری طرح محض ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا لحاظ کر رہے تھے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی احکام کو کسی بھی انسان کے خوش کرنے پر قربان نہیں کر سکتے، یہ تو بات طے شدہ ہے۔ اور اس لیے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا، اس سب کچھ کے باوجود آپ نے توحید کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیا۔ آپ کے چچا نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ آپ کچھ اہل مکہ سے کمپرومائز کر لیں، تو اس وقت اس بہت ہی سخت حالات کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس مشن سے، توحید کے اظہار سے قطعاً باز نہیں آؤں گا۔ اس کے لیے میں یا تو یہ غالب ہو جائے گا یا اس کے لیے میں کام آ جاؤں گا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ سال ہا سال کے تشدد کے نتیجے میں بھی جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر عتبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیشکشیں کی، اور ان میں سے دولت کی پیشکش بھی تھی، عورت کی پیشکش بھی تھی، اور حتیٰ کہ انہوں نے سرداری کی پیشکش بھی کی کہ ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں بشرطے کہ آپ کلمہ توحید کی بات چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصول چھوڑنا ہوتے تو پھر اس موقع سے بہتر موقع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے کہ آپ سرداری حاصل کر لیتے، آپ بادشاہت حاصل کر لیتے، اور بادشاہت پا کر ہمارے جیسا ایک دانشور کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت لے کر ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کی اصلاح کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی عمل قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ توحید وہ بنیادی اور اصولی مسئلہ ہے۔ شرک کا رد کرنا ایک اصولی بات تھی جس کے اوپر کوئی کمپرومائز کی شکل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں البتہ فروعی نوعیت کی چیزیں جن کے اندر دو آراء ہونا بھی ممکن ہے یا جو مصلحت کے تقاضا کرتی ہیں، تو ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت کی ہے کہ ہم قوم کے جذبات کا اور ان کے حالات کا بھی ادراک کریں اور اس کا لحاظ بھی کریں۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اختلاف ہوا ہوگا، اسے کیسے حل کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یقیناً اختلافات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی آپ دیکھیے کہ اصل تو یہ اختلافات اس بنیاد پہ ہی ختم ہوئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے امیر کی جو تمہارے اندر سے ہوں، اور ساتھ ہی یہ بات فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف پلٹاؤ۔ تو اب اس میں یہ جو بات سمجھائی گئی ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے، رسول کی بھی کرنی ہے، امیر کی بھی کرنی ہے، لیکن امیر کی اطاعت سے یا باہمی طور پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہونا ممکن ہے، لیکن اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے انکار ممکن نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بار بار انہی کی طرف پلٹایا جائے گا، گویا کہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹایا گیا ہے تو معاملات سلجھے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو یہ اتنا ایک جذباتی واقعہ ہے کہ جس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر انسان بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، لیکن اور وہ تلوار لے کر آ گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ لیکن اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن پاک سے ایک آیت کی تلاوت کی کہ محمد رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اب اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے منہ پھیر جاؤ گے، پیٹھ پھیر جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، گویا کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے یہ گویا کہ فیصلہ ہو گیا۔ اسی طرح جب خلافت کے معاملے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہوا اور انصار کہتے تھے کہ ہمارے اندر سے خلیفہ ہونا چاہیے، مہاجرین کہتے تھے کہ ان میں سے ہونا چاہیے، یہ تجویز بھی آئی کہ دونوں میں سے ایک ایک خلیفہ ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ الائمۃ من القریش، کہ امام جو ہیں، قوم کے رہنما جو ہیں، لیڈر جو ہیں، وہ قریش میں سے ہوں گے۔ گویا کہ قریش کو جو اس معاشرے کے اندر ان کی ایک ریکگنیشن تھی، قریش کے قبیلے کو دوسرے قبائل کے اوپر جو فوقیت حاصل تھی، اس کی بنیاد پہ حکمتاً جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عرب کے لوگ کسی اور کی بالادستی، کسی اور قبیلے کی بالادستی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے یہ آپ نے بات فرمائی تھی۔ تو جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی تو سب کے سر جھک گئے اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے اوپر سبھی راضی ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے درمیان جب کوئی قرآن سے کوئی دلیل پیش کی جاتی تھی یا حدیث سے پیش کی جاتی تھی تو پھر ان کے سر جھک جاتے تھے، اور یہ دراصل تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب یہ تربیت کمزور ہوئی ہے تو پھر مسلمانوں کے اندر کسی بھی اختلاف کی صورت میں جب ان چیزوں سے وہ تعلق نہیں رہا تو وہ پھر اختلاف اور فرقہ بندی کا سبب بنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔